بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیٹی کی خواہش میں نے دوسری شادی کی، جبکہ پہلی بیوی سے میری 5 بیٹیاں تھیں۔ میری پہلی بیوی خدیجہ نے اپنی تمام بیٹیوں کو زہر دی اور اس کے بعد خودکشی کر لی۔ میرے گھر میں 6 جنازے پڑے تھے، مگر اس کے باوجود میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو گیا۔ کینیڈا میں ہی میرا بیٹا پیدا ہوا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی پیدائش پر مختلف پارٹیز کا اہتمام کیا گیا۔ بیٹا جب جوان ہوا تو ایک خطرناک گینگ کا سربراہ بن گیا اور کینیڈین گورنمنٹ نے اس کے سر کی قیمت $10 ملین مقرر کی۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرا بیٹا پکڑا جائے گا، کیونکہ اس کے سر کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ زیادہ دیر تک اپنے آپ کو نہیں چھپا پائے گا۔ یہ پرآسائش زندگی جس کی میں تمنا کرتا تھا میرے لیے عذاب بن گئی۔ سب کچھ چھوڑ کر میں 30 سال بعد وطن واپس آیا۔ میں اس گھر کو دیکھنا چاہتا تھا جس میں خدیجہ کے ساتھ میری یادیں وابستہ تھیں۔ آمدن کم تھی لیکن کم از کم سکون تو تھا۔ میں نے دیکھا گھر کے باہر لوگوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ پوچھا تو پتہ چلا کہ راشن تقسیم ہو رہا ہے۔ میں حیران تھا، اس گھر میں ایسا کون ہے جو غریبوں کا مسیحا بنا ہوا ہے؟ گھر کے اندر جھانک کر دیکھا تو دنگ رہ گیا، کیونکہ وہاں تو خدیجہ سے میری شادی عجیب حالات میں ہوئی۔ ایک ایسی لڑکی جس کے بارے میں نہ میں نے کبھی سوچا تھا، نہ ہی میں نے اسے کبھی دیکھا تھا۔ میں تو اپنے دوست سے ملنے اس کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ یہ ساہیوال کا ایک گاؤں تھا جہاں میں اپنے دوست قربان سے ملنے گیا تھا۔ اس بار میں قربان کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ قربان کے پڑوس میں ہی ایک شادی تھی جہاں پر دلہن والے بارات کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر طرف خوشی کا سماں تھا، لوگ بہت خوش تھے۔ دلہن کا باپ قربان کے پاس آیا، اس کا نام اقبال تھا۔ اقبال صاحب نے قربان سے کہا کہ بیٹا، آج میری بیٹی کی رخصتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں بڑے ہی پروقار طریقے سے اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں۔ رخصتی کے اس موقع پر میں نے اپنے تمام مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ مجھے پتہ چلا تمہارا ایک دوست تجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دوپہر کا کھانا وہ میرے دسترخوان پر کھائے۔ قربان نے اقبال صاحب سے یہی کہا، انکل آپ خواہ تکلف کر رہے ہیں؟ جس پر اقبال صاحب نے قربان سے کہا، میں زیادہ بات نہیں سنوں گا۔ تم اپنے دوست کے ساتھ میرے دسترخوان پر آ رہے ہو، بس مجھے بہت خوشی محسوس ہوگی۔ قربان نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے انکل، ہم لوگ آئیں گے، آپ کا بہت شکریہ۔ اقبال صاحب ہم دونوں کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے قربان سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ ہمیں کیوں دعوت دے رہا ہے؟ قربان نے مجھے بتایا کہ یہ ریٹائرڈ ماسٹر ہے، بہت ہی بااخلاق انسان ہے۔ خدیجہ اس کی اکلوتی اولاد ہے۔ حالانکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن میں اس کے اندر کے درد کو سمجھتا ہوں۔ بیٹی کی رخصتی کے بعد وہ گھر میں تنہا رہ جائے گا۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ تو ویسے بھی اقبال صاحب کی نہیں بنتی، بس کچھ مخلص دوست ہیں جن کے ساتھ وہ اپنا وقت بتاتے ہیں۔ انہوں نے ہم دونوں کو کھانے کی دعوت دی ہے اور میں نے یہ دعوت قبول کی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، اعتراض کس بات کا؟ کسی کے خلوص کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ میں اور میرا دوست قربان بیٹھک پر ہی بیٹھے تھے کہ ڈھول بجنے کی آواز آئی۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ عورتوں کی آوازیں ہمارے کانوں میں گونجی کہ بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ باراتیوں کا خوب استقبال کیا گیا۔ حالانکہ اقبال صاحب بہت مصروف تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں فراموش نہ کیا۔ اس نے اپنے ایک شاگرد کے ذمہ لگایا تھا، جیسے ہی بارات آئے تم اقبال اور اس کے مہمان کو اپنے ساتھ لے آنا۔ اقبال صاحب کا ایک پیارا سا شاگرد ہمارے پاس آیا اور قربان سے کہا، آپ لوگ بھی باراتیوں کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ ہم دسترخوان پر پہنچ چکے تھے۔ پتہ نہیں خوشی کے اس موقع پر کس کی نظر لگی۔ جو لوگ خوشی سے ناچ رہے تھے، ڈھول کی تھاپ پر رقص کر رہے تھے، اچانک سب رک گیا۔ ایک سناٹا سا چھا گیا۔ دعوت میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ ایک طرف سے آواز بلند ہوئی، دولہے کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ کوئی رو کر کہہ رہا تھا کہ ایمبولینس کو بلاؤ، تو کسی نے کہا ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم ایمبولینس کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اسی گاڑی میں جس میں دولہا سج دھج کر آیا تھا، اسی گاڑی میں اسے ہسپتال لایا گیا، جہاں پر اس کی موت کی تصدیق ہوئی۔
خوشی کا یہ سما ماتم میں بدل گیا۔ دولہے کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی۔ وہ بے ہوش ہونے کے بعد اوندھے منہ گری تھی، جس کی وجہ سے اس کا ماتھا اور ناک زخمی ہوا۔ دولہے کا باپ بھی بری طرح زخمی ہوا تھا۔ دولہے کی ڈیڈ باڈی کو جب اس کے آبائی گاؤں میں لایا گیا تو کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف چیخو پکار تھی۔ اس کے والدین تو ہسپتال میں تھے، لہٰذا وہاں کے لوگ دولہے کے بھائیوں اور باقی رشتہ داروں کو تعزیت پیش کر رہے تھے۔ شام 6 بجے اس کا نماز جنازہ تھا۔ میں نے اور قربان نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ مرحوم کا نام ندیم تھا۔ ندیم کے دوستوں سے پتہ چلا کہ یہ پہلی بار اسے اٹیک ہوا۔ اس سے پہلے اسے کبھی اٹیک نہیں ہوا تھا، نہ ہی یہ کسی بیماری میں مبتلا تھا۔ یہ ایک صحت مند نوجوان تھا جو کہ باسکٹ بال کا بھی کھلاڑی تھا۔ کئی مقابلوں میں حصہ لے چکا تھا اور کامیاب بھی ہوا تھا۔ قربان اور میں وہاں سے واپس آئے۔ ہمیں اقبال صاحب کو سنبھالنا تھا۔ یہ معاملہ اقبال صاحب کے لیے بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ بڑی ہی مشکل سے اس کی بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا تھا اور اب وہ لڑکا اس دنیا میں نہیں تھا۔ واپس آئے تو اقبال صاحب افسردہ حالت میں اپنے گھر والوں کو تسلی دے رہے تھے۔ میں نے اقبال صاحب کو گلے سے لگایا تو وہ رونے لگے۔ میں تو خوشگوار ماحول میں اپنے دوست سے ملنے آیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں اس کے گاؤں میں یہ معاملہ پیش آ جائے گا۔ یہ شام کا وقت تھا جب میں نے قربان سے اجازت چاہی۔ وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا آج رات ہمارے ہاں رک جاؤ، میرے پاس ٹھہرو، کل صبح واپس چلے جانا۔ لیکن میں نے اسے یہی کہا کہ مجھے گھر پر ضروری کام ہے۔ یہ میں نے قربان سے جھوٹ بولا تھا۔ دراصل میں خوفزدہ تھا۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے دولہے کا وہ مردہ چہرہ آ جاتا۔ جب اس کی وفات ہوئی تب اس کے سر پر سہرا سجا ہوا تھا۔ قربان نے مجھ سے کہا میں تمہیں بس اسٹاپ پر چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں اس کی بائک پر سوار ہوا اور بس اسٹاپ پر آیا۔ قربان نے مجھ سے کہا یار میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تم ناراض نہ ہو۔ میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ مجھ سے کہنے لگا یار اقبال صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ بیٹی کا جہیز اکٹھی کرنے میں جتنی جستجو خدیجہ کے باپ نے کی یہ میں جانتا ہوں۔ پچھلے 5 سال سے وہ بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے تھے اور آئین شادی کے دن یہ حادثہ پیش آیا۔ اگر تم خدیجہ سے نکاح کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا بہت بڑا اجر دے گا۔ اچانک قربان کی یہ بات سن کر میں کافی حیران ہوا اور پھر میں نے اپنے دوست سے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اقبال صاحب تو آپ کے پڑوسی ہیں، اس لحاظ سے آپ کا ہی فرض ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ان کے کام آئیں، ان کی بیٹی سے نکاح کریں۔ قربان نے مجھ سے کہا کہ اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں تم سے نہ کہتا۔ میرا نکاح پہلے سے ہو چکا ہے اپنی کزن کے ساتھ، بس اس کی رخصتی ہونی باقی ہے، اس لحاظ سے میں مجبور ہوں، ورنہ خدا کی قسم خدیجہ سے نکاح کر لیتا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں بچپن سے ان کو جانتا ہوں۔ میں نے قربان سے کہا میں تم سے کسی قسم کا وعدہ تو نہیں کرتا، ہاں البتہ میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گا، خصوصاً اپنے والد سے بات کروں گا، اور اگر مجھے میرے گھر والوں کی طرف سے اجازت مل گئی تو میں اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں بس پر سوار ہوا۔ میں نے ابھی تک خدیجہ کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس کے بارے میں جانتا تھا، بس دوست کی زبانی مجھے اس بات کا بھروسہ تھا کہ وہ اچھی لڑکی ہوگی۔ قربان ایسے جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ گھر واپس آیا تو میرے چہرے کی اداسی دیکھ کر ابا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، جب سے تم اپنے دوست کے گاؤں سے واپس آئے ہو کافی اداس ہو، مجھے بتاؤ بات کیا ہے آخر؟ میں نے اپنے باپ کو سارا ماجرا بتایا۔ یہ سن کر ابا کو کافی افسوس ہوا۔ پھر میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان میرے دوست قربان نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں اقبال صاحب کی اس بیٹی سے نکاح کر لوں، لیکن میں آپ لوگوں کی اجازت کے بغیر ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابا نے میری طرف دیکھا اور پھر کہا تم اپنے دل کی بات بتاؤ، تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرے باپ نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا شاباش بیٹا، آج مجھے تم پر فخر ہے، میں تمہاری ماں سے بات کروں گا، اسے بھی اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا، ہم کل ہی اقبال صاحب کے گھر جائیں گے۔ ابا نے جب ماں سے بات کی تو ماں حیران ہوئی اور عجیب و غریب باتیں کرنے لگی۔ میری ماں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، محدود سوچ کی مالک تھی،
لہٰذا اس نے ابا سے کہا تھا کہ آپ سوچ لیجئے۔ شادی کے دن ہی اس نوجوان کی موت ہوئی، حالانکہ وہ بیمار نہیں تھا۔ ہمارا بھی تو اکلوتا بیٹا ہے۔ میرے والد نے ماں کو سمجھایا کہ ایسی باتیں نہ کرو، یہ سب تقدیر کے فیصلے ہیں، اپنی سوچ کو بلند رکھو۔ موت کا تو ایک دن مقرر ہے، اس شخص کی موت اسی دن لکھی تھی جس دن اس کی شادی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا کرے۔ بے شک جوان اولاد کی موت والدین کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ میرے والد کی رضامندی کے بعد میری ماں بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی، لیکن یہ میں ہی حقیقت جانتا تھا کہ وہ دلی طور پر اس رشتے کے لیے مطمئن نہیں تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تھی جس کا ہونے والا شوہر شادی کے دن ہی فوت ہو گیا۔ لیکن میں نے اپنی ماں کو منا لیا اور اپنی آمادگی ظاہر کی۔ میرے والدین نے اقبال صاحب سے ملاقات کی، ان کے گھر گئے اور ان سے یہی کہا کہ ہم خدیجہ کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ قربان نے بھی اقبال صاحب کو یقین دلایا کہ قمر اب اچھا لڑکا ہے، وہ میرا یونیورسٹی فیلو ہو رہا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا۔ خدیجہ میری بھی تو بہن ہے اور میں ایک بھائی ہونے کے ناطے مطمئن ہوں۔ قربان کی اس بات کے بعد اقبال صاحب دلی طور پر مطمئن ہو گئے۔ اس نے اپنی بیٹی خدیجہ سے بھی بات کی۔ بڑی ہی سادگی کے ساتھ خدیجہ سے میرا نکاح ہوا۔ خدیجہ میری بہت فرمانبردار بیوی ثابت ہوئی، میری سوچ سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ اکثر اسے منع کرتا تھا کہ حد سے زیادہ میری خدمت مت کیا کرو، کیونکہ جب بھی میں گھر میں داخل ہوتا تو وہ استقبال کے لیے پہلے ہی دروازے پر ہوتی، بغیر کہے وہ میرے پاؤں دبانا شروع کر دیتی۔ میں اس کی اس فرمانبرداری پر حیران تھا۔ بے شک یہ اس کے والدین کی تربیت تھی جو اس کی فرمانبرداری میں نظر آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی جس کا نام میں نے سائرہ گل رکھا۔ وہ اپنے نام کی طرح بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں کافی عرصے سے جاب کی تلاش میں تھا، لیکن اب میں نے اپنا ارادہ تبدیل کیا۔ میں کاروبار کرنا چاہتا تھا۔ میرے والد اس زمانے میں کپڑے کی ایک مل میں کام کیا کرتے تھے اور اس مل کے مالک کے ساتھ اب باقی اچھی یادیں تھیں۔ میرے باپ نے ہی مجھے مشورہ دیا کہ کپڑے کا کاروبار کرو۔ ادھار پر کافی کپڑا ابا نے مجھے دلوایا۔ یہ تقریباً 25 سے 30 لاکھ کا کپڑا تھا اور 3 سال کے اندر پیسے مجھے واپس کرنے تھے۔ لیکن اللہ کا کرم کچھ ایسے ہوا کہ 1 سال کے اندر اندر میں نے وہ قرض لوٹا لیا۔ اب میرا ارادہ تھا کہ اس جیسی اور دکانیں کھولوں۔ کپڑا بہت معیاری تھا، جس کی وجہ سے گاہکوں کا ہر وقت رش لگا رہتا۔ میرا کاروبار پہلے سے زیادہ پھیلتا گیا اور میں اپنے اس رزق میں برکت اپنی بیٹی کو سمجھتا تھا۔ جب سے سائرہ پیدا ہوئی، اللہ نے میرے کاروبار میں برکت ڈالی، لیکن میری ماں کی مجھ سے سوچ الگ تھی۔ اب بھی مجھ سے یہی کہتی کہ یہ سب کچھ تمہاری محنت کی بدولت ہے، تمہارے صحیح فیصلوں کی وجہ سے تمہارے کاروبار میں منافع ہوا۔ سائرہ کے بعد میری مسلسل 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو میری ماں کے تیور بدلنے لگے۔ تجھے ابھی تک یاد ہے تیسری بیٹی کی پیدائش پر میں نے خدیجہ کے پاس آیا۔ خدیجہ نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی کہ میں آپ کو بیٹا نہ دے سکی، اس پر ناراض ہوا تھا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اس میں بھلا تمہاری کیا غلطی؟ میں اسے تسلی دیتا تھا، لیکن وہ بیچاری میری ماں کی وجہ سے پریشان تھی، کیونکہ ماں اکثر طنزیہ لہجے میں اس سے یہی کہتی تھی، کب آئے گا اس گھر کا وارث؟ میرے بیٹے کا کاروبار اتنا وسیع ہو چکا ہے، اتنے بڑے کاروبار کو کیا نوکر اور ملازم سنبھالیں گے؟ خدیجہ بیچاری میری ماں کو کوئی جواب نہ دیتی، چپ رہتی۔ میری بیٹی سائرہ سب سے جدا تھی، وہ اپنے ماں باپ سے پیار کرنے والی تھی، بہت ہی حساس طبیعت کی مالک تھی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک دن اسے میں اسکول سے پک کرنے گیا۔ ہم گاڑی میں واپس آ رہے تھے، اچانک سائرہ کی نظر ایک عورت پر پڑی جس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے۔ اس دن شدید گرمی تھی۔ سائرہ نے مجھ سے کہا، بابا، عورت تکلیف میں ہے، تپتی دھوپ میں ننگے پیر بھیک مانگ رہی ہے۔ اس نے مجھ سے پیسے لیے اور جا کر اس عورت کو دیے اور اس سے یہی کہا کہ اپنے لیے جوتا خرید لینا۔ اتنی چھوٹی عمر میں میں نے سائرہ کی رحم دلی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ خیال کبھی ہمارے دل میں تو نہ آیا، لیکن محض 10 سال کی عمر میں سائرہ کو اس بات کا احساس ہوا۔ 5 بیٹیوں کی پیدائش پر ایک دن میری ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اس سے یہی کہا کہ کیا تم نے اپنے مستقبل کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟
اتنی بڑی پراپرٹی، اتنی بڑی جائیداد کے مالک بن چکے ہو، زمین زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کون سنبھالے گا تمہارا اتنا بڑا کاروبار؟ بیٹیاں تو پرائے گھر کی ہیں، میں ماں ہو کر تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم دوسری شادی کرو۔ میں نے وہاں سے ماں سے یہی کہا، ماں میں فی الحال ایسا نہیں سوچ سکتا، میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں، لیکن میری ماں مسلسل مجھے دوسری شادی کے لیے قائل کرتی رہی۔ دوسری شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر میری زندگی میں نتاشا آئی۔ میرے مینیجر نے ہی ایک دن مجھے نتاشا سے ملوایا تھا، وہ میری بزنس پارٹنر بننا چاہتی تھی۔ اس کی بہت بڑی بوتیک تھی جہاں پر ہنرمند خواتین بڑی ہی مہارت سے کپڑے سلائی کرتی تھے۔ نتاشا نے مجھ سے ڈیل کی کہ مال آپ سپلائی کریں، میرے ادارے کی خواتین کام سلائی کریں گی۔ آپ کے کئی ایسے گودام ہیں جہاں کپڑا ایسے ہی پڑا ہے جس کو اگر مارکیٹ میں لایا جائے تو ہم دونوں کو بہت پرافٹ ہوگا۔ مجھے اس کا یہ آئیڈیا پسند آیا، میں اس کی بوتیک پر کپڑا فراہم کرنے لگا۔ معیاری کپڑا ہونے کی وجہ سے اور ہنرمند خواتین کی سلائی کی وجہ سے ان دونوں کو کافی منافع ہوا۔ ہماری سوچ سے بھی زیادہ منافع تھا۔ یہ اپنے شہر کا سب سے بڑا بزنس مین میں بن چکا تھا اور نتاشا میری پارٹنر تھی۔ ہمارا مال اب بیرون ملک پسند کیا جانے لگا۔ نتاشا کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے میں ختیجہ اور اولاد سے بددل ہو گیا۔ جس بیٹی کو دیکھ کر میں جیتا تھا، جو میرے بغیر سوتی نہیں تھی، دن رات جاگتی رہتی تھی کہ بابا واپس آئیں گے، جس کو میں نے سختی سے منع کیا، اب میرا انتظار مت کیا کرو، جلدی سو جایا کرو۔ پہلے تو اسکول میں جا کر ٹیچر سے میٹنگ کرتا، ان سے سائرہ اور باقی بچیوں کی پڑھائی کے بارے میں ڈسکس کرتا، لیکن اب کافی عرصہ ہو گیا تھا میں ان کے اسکول بھی نہیں گیا تھا۔ ٹیچر کی طرف سے مجھے فون بھی آیا تھا سائرہ کے بارے میں، وہ کہہ رہی تھی کہ سائرہ ڈپریشن میں ہے، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہی۔ لیکن میری تو جوانی واپس آ چکی تھی، میں تو نتاشا کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اوپر سے میری ماں نے بھی مجھے قائل کیا کہ اسے شادی کر لو، ختیجہ تمہیں کبھی وارث نہیں دے گی۔ نتاشا کو میں نے شادی کی آفر کی تو اس نے شادی کی یہی شرط رکھی کہ ختیجہ کو طلاق دو، بچیاں بھلے اپنے پاس رکھ لینا، لیکن اس عورت کے ہوتے ہوئے تو میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عطا کیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان جب لالچ میں اندھا ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ کروڑوں کی جائیداد کا مالک بن چکا تھا، لیکن پہلے سے زیادہ مال کی لالچ اور حرص میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ نتاشا سے شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ کاروبار میں ہماری یہ پارٹنرشپ کبھی بھی ختم نہ ہو۔ ماں نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا، یہی کہتی تھی کہ اس عورت سے جان چھڑواؤ، تمہاری بچیوں سے تمہیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکے گا، تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، مہنگا وکیل کر کے بچیاں اپنے پاس ہی رکھ لینا۔ ختیجہ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دن بعد نتاشا کے ساتھ بزنس میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے مجھے کینیڈا جانا پڑا۔ ہمارا کاروبار کینیڈا میں بھی پھیل چکا تھا۔ میں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ وہاں جا کر وکیل کے ذریعے ختیجہ کو طلاق کا نوٹس بھجواؤں گا۔ میں نے یہی کیا، لیکن اس کا اثر بہت برا ہوا۔ ختیجہ جانتی تھی کہ میری بیٹیاں میری اولاد ہیں، مجھ سے چھین لی جائیں گی۔ اسے میری طاقت کا اندازہ تھا، لہٰذا اس نے خودکشی کی، لیکن خودکشی کرنے سے پہلے اس نے سائرہ سمیت اپنی تمام بیٹیوں کو زہر دی۔ مجھے اس بات کی خبر دی گئی۔ قربان نے مجھے کینیڈا میں بھی فون کیا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ خدا تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تیرے گھر میں 6 جنازے پڑے ہیں اور تو ہنی مون منانے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ کینیڈا چلا گیا۔ اس سے بھی بڑا ظلم یہ کہ وہاں جا کر تو نے ختیجہ کو طلاق کا نوٹس بھیجا۔ وہ بیچاری تو تمہاری ملازمہ بننے کے لیے بھی تیار تھی، گھر کے کسی کونے میں پڑی رہتی، لیکن کسی صورت تو نے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ بات سن کر میں کانپنے لگا۔ وقت سائرہ اور باقی بیٹیوں کی شکل میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ اپنے آپ کو بڑا مجرم سمجھنے لگا اور واقعی میں مجرم تھا، لیکن نتاشا نے اس موقع پر بھی خوب ذہن سازی کی۔ مجھے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ انسان کا پتھر دل ہونا ضروری ہے، بھول جاؤ اس پاگل عورت کو جس نے اپنے بچوں کو ہی مار دیا۔ وہ تمہارے ساتھ کیا وفا کرتی، وہ ایک ڈائن تھی جس نے اپنے بچوں کی جان لی۔ صرف آگے کے بارے میں سوچو، کس طرح تم نے کامیاب ہونا ہے، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں کس طرح تمہارا شمار ہوگا۔ اس میں میری خوب ذہن سازی کی۔
اس کے بعد خدیجہ سے مجھے نفرت ہو گئی، میں اسی کو مجرم سمجھنے لگا جس نے میری اولاد کو مار دیا۔ میں واپس اپنے وطن نہیں آنا چاہتا تھا، آن لائن میٹنگز کر کے ہی سب کچھ کنٹرول کر رہا تھا، لیکن واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ نتاشا سے میری پہلی اولاد بیٹا تھی، اس کے بعد ایک بیٹی بھی ہوئی۔ میرا بیٹا جبران بہت بڑا ہوا، جب بڑا ہوا تو غلط صحبت میں پڑ گیا اور بیٹی کئی کئی دن گھر سے باہر رہتی، نائٹ کلب میں حصہ لیتی، اور ایک بار جب میں نے اپنی بیٹی کو روکا تو اس نے الٹا مجھے دھمکی دی، آئندہ مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں پولیس کو بلوا لوں گی، میں آزاد ہوں، آپ لوگ مجھے نہیں روک سکتے۔ عزت کا تو اب جیسے جنازہ ہی اٹھ چکا تھا۔ بیٹی بہرا روی کے شکار تھی اور بیٹا جبران ایک ایسے گینگ کا حصہ تھا کہ بہت خطرناک تھا، انسانی اعضاء کی اسمگلنگ میں ملوث تھا۔ وہ کئی مہینے سے غائب تھا۔ کینیڈین سرکار نے اس کے سر کی قیمت $10 ملین مقرر کی تھی۔ ان حالات میں نتاشا کو کوستا، وہ یہی کہتی کہ یہ سب آپ کی غلط تربیت کی وجہ سے ہے۔ وہ الٹا مجھے ہی قصوروار ٹھہراتی کہ آپ نے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ آپ سے دور ہو گئے اور پھر بگڑتے گئے۔ نتاشا نے بھی مجھ سے کھلا لے لی اور ایک جھوٹے کیس میں مجھے اندر کروا دیا۔ میں کئی سال تک کینیڈا کی جیل میں سڑتا رہا، لیکن میں دعا کرتا کہ کسی طرح میں وطن واپس جاؤں، کم از کم خدیجہ کی قبر پر جا کر اس سے معافی مانگوں۔ 5 سال قید ہونے کے بعد مجھے واپس وطن بھیجا گیا، لیکن ایئرپورٹ پر پہنچ کر میں حیران تھا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اپنے وطن تو پہنچ چکا تھا، لیکن یہاں اب میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ کم از کم میں اس پرانے گھر کو دیکھنا چاہتا تھا جہاں میری یادیں وابستہ تھی، جہاں 30 سال پہلے میرا ایک خاندان تھا، میری اولاد تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، پھر اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے، غلط فیصلوں اور مال و دولت کے لالچ کی وجہ سے سب کو فراموش کر دیا۔ میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو لوگوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ کئی لوگ تھے جن کو راشن دیا جا رہا تھا اور راشن لے کر خوشی خوشی واپس جا رہے تھے۔ کئی ایسے تھے جو اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ میں حیران ہوا کہ میرے گھر میں ایسا کون سا شخص ہے جو غریب اور مفلس لوگوں کے لیے مسیحا بنا ہوا ہے، جو ان کو کھول کر مدد کر رہا ہے، اب سب کچھ لوٹا رہا ہے۔ گھر کے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک روبدار خاتون بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر جلال تھا، اپنے ہاتھوں سے راشن تقسیم کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی 2 آدمی کھڑے تھے، میں اسے پہچان نہ پایا اور پھر اچانک وہاں سے واپس مڑا، ایک دربار پر جا کر بیٹھ گیا، وہاں سے لنگر کے چاول کھائے اور پھر اچانک مجھے قربان کی یاد آئی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، لیکن کم از کم اس دنیا میں اب وہی تھا جو شاید میری بات سنتا، مجھے اپنے پاس جگہ دیتا۔ میں قربان کے گھر گیا، ایک بوڑھا شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ایک ہی نظر میں ایک ہی لمحے میں مجھے پہچان گیا، لیکن پھر مجھ سے آنکھیں پھیر لی اور کہا، واپس چلے جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں اس کے پیروں میں گر گیا اور کہا، میں اپنی غلطی پر پشیمان ہوں، خدارا مجھ سے منہ نہ موڑو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس کچھ وقت ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے، لیکن اس کے بعد یہاں سے چلے جانا۔ میں نے قربان سے کہا کہ ہمارے اس گھر میں ایک عورت ہے جو کہ غریبوں میں راشن تقسیم کر رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ قربان نے مسکرا کر کہا، بھول گئے اپنی اس بیٹی کو جو بچپن میں ہی حساس طبیعت کی مالک تھی، جو غریب بچوں کی مدد کیا کرتی تھی؟ قربان نے ہی مجھے بتایا کہ جو تمہاری بیٹی سائرہ ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران ہوا۔ قربان نے کہا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، خدیجہ نے اپنے بچوں کو زہر دی اور پھر اس کے بعد خودکشی کی۔ سب بچے موقع پر ہی فوت ہو گئے، لیکن سائرہ کو کریٹیکل حالت میں ہسپتال لایا گیا، شاید اس کی زندگی کے دن باقی تھے، اس کو بچا لیا گیا۔ سائرہ جب تھوڑی بڑی ہوئی تو اس نے اپنی ایک تنظیم بنائی، مستحق افراد کے گھر پر ان کو راشن پہنچایا جاتا۔ اللہ نے اسے یہ مقام عطا کیا تو غریبوں کے دل میں بستی ہے۔ میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں سائرہ کے پاس جاؤں، جھولی پھیلا کر اس سے بھیک مانگوں، شاید وہ مجھے معاف کر دے۔ اگلی جمعرات میں ان لوگوں کی صف میں جمع ہو گیا جو راشن لینے آئے تھے۔ خستہ حال پرانے کپڑے پہن کر میں قطار میں کھڑا ہو گیا۔ جب میری باری آئی تو میں جھولی پھیلا کر سائرہ کے سامنے بیٹھ گیا اور اس سے یہ کہا کہ مجھے راشن نہیں، بس معافی چاہیے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بدبخت باپ ہوں جو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، مڑ کر کبھی تمہاری خبر نہ لی۔ سائرہ نے ایک بار مجھے دیکھا، پھر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے ملازموں سے کہا کہ میرے باپ کے ساتھ بدسلوکی مت کرنا، لیکن جب یہ یہاں سے چلا جائے مجھے بتانا۔
میں ان کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ اب مجھے کبھی بھی معافی نہیں ملے گی۔ میں یہ حسرت لیے ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا کہ میرا خون، میری بیٹی مجھے کسی صورت معاف کرنے والی نہیں۔ ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے، میرے پاس سب کچھ تھا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں کسی انسان کو انسان تک نہیں سمجھتا تھا، لیکن اب میں خالی ہاتھ تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔